دھرو راٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت اچھے فیمس مشہور آدمی ہیں, میں بھی ان کے کلپ دیکھتا ہوں, بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں, بہت جاندار شاندار مزیدار اور بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دھرو راٹھی صاحب نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے, خدا کے وجود کا انکار. میری رائے میں کوئی بھگوان, کوئی اللہ, کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اس کے بارے میں ڈاروین کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس اپنے خیال کے مطابق دینا شروع کیے. اس سے, اور وہ ان کے کلپ بھی چلتے ہیں ملینز لوگوں میں, اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. میں دھرو راٹھی میرا ٹاپک ہے نہیں, لیکن مذہب میرا ٹاپک ہے نا. خدا کا انکار یا خدا کا وجود, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہبی لوگوں کا ٹاپک ہے یا نہیں؟ تو جہاں مذہب کی بات آئے گی تو مجھے کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا پیچھے. اس کلپ کو ملینز لوگوں نے دیکھا ہے اور بڑے آرام سے اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں. اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے, کوئی مانتا ہے کوئی گاڈ ہے, تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر ڈاروین کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں, سائنسدانوں نے فلاں سن میں یہ تجربہ کیا تھا, ایکسپیریمنٹ کیا, تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ چیز سامنے سے پتہ چلتا ہے کہ سیل خود بخود بھی پانی میں وجود میں آ سکتا ہے. یاد رکھو, یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یا ایتھیس کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں, جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں, میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں. یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی, یا تحقیق میں جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے. جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا, تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو آپ تانے بانے, بہت گھماتے ہو دائیں بائیں. شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے, تو وہ اس پہ بیسیوں دلائل دے گا. چرسی نے جب مان لیا کہ چرس پینا اسٹریس کو ختم کرتا ہے اور اچھی چیز ہے, تو وہ گھما پھرا کے چرس کے فضائل پر کتابیں لکھ دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے, آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے, تو پھنس جاتے ہو آپ. آزادی اس میں ہے, کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو, اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈاروین کے علاوہ کوئی اور راستہ بولو ہے نہیں. تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو. قیصر راجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی. قیصر راجہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پاکستان میں بہت اچھے اسکالر ہیں اور یوٹیوب پہ ان کی ایتھیزم کے خلاف بڑی زبردست محنت ہے. تو میں نے قیصر راجہ سے کہا تھا کہ آپ دھرو راٹھی کا جواب آپ ریکارڈ کروائیں. انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ کتابوں, اصل کتابوں میں جا کے آپ دیکھیں. ریکویسٹ کی تھی میں نے, اور بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی, تو انہوں نے اس کا ایک بڑا شاندار جواب ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا کہ وہ ریفرنسز ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ پورا پیج پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہے. بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, گاڈ ہے یا نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ یہ تو فزکس کا لا ہے, کسی مولوی کا لا تھوڑی ہے, کسی پنڈت کا, کسی پادری کا, سردار جی کا یا کسی مفتی کا لا تھوڑی ہے. یہ تو نیوٹن کا لا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز چل رہی ہے. یہ تو ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا. اب تو میں دیسی اسٹائل میں بیان کرتا ہوں اس لا کو, پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہیں. کوئی چیز چل رہی ہے تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہیں ہوگی, کیا وہ رکے گی؟ وہ چلتی رہے گی. اور جو رکی ہوئی ہے, جب تک اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو, تو وہ ہمیشہ کیا رہے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ, چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کریشن زیادہ مشکل عمل ہے؟ اب ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے, یا اس کا وجود